دوستوں، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی سرزمین پر جو اپنی خوبصورتی، محنت اور عزم کے باعث دنیا بھر کے لیے مثال بن گئی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے جاپان کی، ایک ایسے ملک کی جو کبھی راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا لیکن چند ہی دہائیوں میں دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ صدیوں پہلے جب دنیا کے نقشے پر جدید ممالک موجود نہیں تھے، جاپان کے یہ جزائر سبز پہاڑوں، سمندر کے کناروں اور خاموش جنگلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اور کھیتوں میں چاول اگاتے۔ ان کا مذہب شنتو تھا، جس میں وہ سورج، پہاڑ اور دریا کو مقدس مانتے۔ اس لیے آج بھی جاپان کو طلوع آفتاب کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جاپان میں طاقتور جاگیردار پیدا ہوئے جنہیں ڈائمیو کہا جاتا۔ ان کے ماتحت لڑنے والے بہادر جنگجو سامورائی کہلاتے۔ سامورائی صرف لڑاکا نہیں تھے بلکہ وہ عزت، وفاداری اور قربانی کی علامت تھے۔ ان کی تلوار صرف ہتھیار نہیں بلکہ ایک مقدس نشانی سمجھی جاتی تھی۔ سوچیے ایک ایسا معاشرہ جہاں عزت کے لیے جان دینا عام بات تھی۔ سامورائی کی یہ روح آج بھی جاپانی قوم کے دلوں میں زندہ ہے۔ 17ویں صدی میں توکوگاوا شوگن کے دور نے جاپان کو ایک لمبے امن کے زمانے میں داخل کر دیا۔ اس دور میں آرٹ، شاعری، چائے کی محفلیں اور جاپانی باغات پروان چڑھے۔ گاؤں کے لوگ خوشحال ہوئے لیکن دنیا سے کٹ گئے۔ جاپان نے غیر ملکیوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے اور اپنی روایات میں مگن رہا۔ 19ویں صدی کے وسط میں امریکہ کے جہاز جاپان کے ساحل پر پہنچے۔ جاپان کو احساس ہوا کہ اگر اس نے خود کو دنیا کے ساتھ نہیں جوڑا تو پیچھے رہ جائے گا۔ پھر جاپان نے اپنی آنکھیں کھولی، یورپ اور امریکہ سے تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھی، لیکن اس نے اپنی روایات کو بھی ساتھ رکھا۔ چند دہائیوں میں جاپان ایک زرعی ملک سے ایک صنعتی طاقت بن گیا۔ ریلوے لائنیں بچھ گئیں، کارخانے لگ گئے اور جاپانی قوم نے ثابت کر دیا کہ محنت کے ساتھ ناممکن بھی ممکن ہے۔ لیکن پھر ایک اندھیرا وقت آیا۔ جاپان نے جنگ عظیم دوم میں جرمنی اور اٹلی کا ساتھ دیا۔ شروع میں جاپانی فوج ناقابل شکست لگتی تھی، لیکن 1945 میں تاریخ کا سب سے خوفناک دن آیا۔ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیا۔ ایک لمحے میں شہر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے اور جو بچے وہ عمر بھر کے لیے زخموں اور بیماریوں میں مبتلا رہے۔ جاپان ہار گیا لیکن جاپانی قوم ٹوٹی نہیں۔ جاپانی عوام نے اپنے گھروں کے ملبے سے دوبارہ عمارتیں کھڑی کیں۔ انہوں نے کہا، ہم ہتھیار نہیں بنائیں گے بلکہ کتابیں اور مشینیں بنائیں گے۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں جاپان نے دنیا کو حیران کر دیا۔ جاپانی گاڑیاں، برقی آلات، کیمرے اور بعد میں کمپیوٹر اور موبائل دنیا بھر میں چھا گئے۔ آج جاپان ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنی محنت، نظم و ضبط اور اتحاد سے دنیا کو دکھا دیا کہ کوئی بھی قوم تباہی کے باوجود دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ ان کے شہروں میں جدید ٹیکنالوجی ہے لیکن ان کے دلوں میں اب بھی روایات کی محبت ہے۔ وہ چیری بلاسم کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر آج بھی اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ جاپانیوں نے اپنی سب سے بڑی طاقت تعلیم کو بنایا۔ ہر بچہ سخت محنت اور ڈسپلن کے ساتھ پڑھائی کرتا ہے۔ جاپان میں استاد کو سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ بھی استاد کے آگے جھکنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ جاپانی قوم نے صنعت کی بنیاد رکھی۔ گاڑیاں، مشینیں، الیکٹرانکس، یہ سب انہوں نے دنیا کے معیار کے مطابق تیار کرنا شروع کیا۔ آج ٹویوٹا، ہونڈا، سونی، پیناسونک جیسے برانڈز دنیا بھر میں اپنی کوالٹی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ لیکن جاپان کی اصل کامیابی صرف مشینوں اور فیکٹریوں میں نہیں بلکہ ان کے رویوں میں ہے۔ وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، صفائی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ جاپان نے یہ ثابت کیا کہ چھوٹے وسائل والا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے اگر قوم متحد اور محنتی ہو۔ مثال کے طور پر جاپان کے پاس تیل اور گیس جیسے قدرتی وسائل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دماغ اور محنت کو سرمایہ بنایا۔ آج جاپان دنیا کی مضبوط ترین معیشتوں میں شامل ہے۔ ان کے شہر میں جدید ٹرینوں، ٹیکنالوجی اور صفائی کی مثال ہے۔ جاپانی عوام اب بھی محنتی، ایماندار، ڈسپلن والے ہیں۔ یہی ان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ جاپانی قوم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مشکل وقت میں حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری جنگ عظیم میں تباہی کے بعد بھی انہوں نے کھڑے ہو کر دکھایا کہ محنت، تعلیم اور اتحاد کے ذریعے دنیا میں کسی بھی قوم کو پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے بھی جاپان کی مثال روشنی کا مینار ہے۔ اگر ہم بھی تعلیم، ایمانداری اور قومی اتحاد کو اپنی طاقت بنائیں
تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی سے نہیں روک سکتی۔ دوستو، جاپان کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہار اور تباہی کبھی مستقل نہیں ہوتی۔ اگر ایک قوم محنت، اتحاد اور امید کے ساتھ آگے بڑھے تو وہ دنیا کو حیران کر سکتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی جاپان کی طرح اپنی مشکلات سے نکل کر دنیا میں ایک مثال بن سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور ہمارے چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں ملتی رہیں۔ شکریہ۔